بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب ابو طالب کے پاس آپ نے لمبا عرصہ گزارا، یعنی 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک ابو طالب کے ساتھ رہے، یعنی 50 میں سے 8 نکالو باقی 42، 40 اور 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ کفالت تو خیر بچپن میں ہوتی ہے، بہرحال ان کے ساتھ رہے۔ اب ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد آج ہم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے بچپن، ایک ہے لڑکپن اور ایک ہے جوانی۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف بچپن اور لڑکپن، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی جوانی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور لڑکپن کے حالات میں یہ 4 باتیں ہیں۔ بکریاں چرانا اہم باتیں، شام کا پہلا سفر، حرب الفجار، حلف الفضول، یہ 3 پر ہم تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات بکریاں چرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 10 سال کی تھی تو آپ نے بکریاں چرائی۔ کہاں چرائیں؟ اب وہ جگہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس جگہ کا نام ہے عجیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور پیغمبروں نے بکریاں چرائی۔ بکریاں چرانے کے اندر حکمت کیا ہے؟ بکریاں چرانے میں حکمت یہ ہے کہ جو بکریوں کو سنبھالنا سیکھ لے اس کے لیے انسانوں کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ بکریوں کا ریوڑ چلانا اس کے لیے بہت برداشت چاہیے۔ ریوڑ چلائیں گے، ایک یہاں چلی جائے گی، ایک یہاں چلی جائے گی، ایک یہاں، غصہ بھی آئے گا، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ریوڑ کو چلانا ہے، یہ اپنے اندر ایک قابو پیدا کرنا ہے، کنٹرول اپنے اوپر پیدا کرنا ہے۔ جماعت کو چلانا اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ قسم قسم کے افراد ہوں گے، مختلف مزاجوں کے لوگ ہوں گے، اب ان سب کو ملا کر چلانا اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ ایک بات بکریوں کے چرانے میں حکمت کیا ہے کہ بکریوں کے چرانے والے کے اندر بہت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور جماعت کو چلانے کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بکریوں کے ساتھ رہنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو ماحول کا اثر ہے، آدمی جس چیز کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اب گھوڑے کے ساتھ زیادہ رہنے والے، گھوڑے کو اسے چلانے والے، ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں جاتے ہیں، ذرا سی گاڑی ہوگی پجیرو، بس اس کے اندر خامخواہ کے اندر بڑا ہی آ گئی، اثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا اثر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب بکریوں کے ساتھ رہنے والے میں ایک تو بہت عاجزی آ جاتی ہے، نمبر 2 اس میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں پر ترس کھانا، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام پوری انسانیت کو چلاتے ہیں، اب انسانیت کی حالت پر ترس کھانا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں پڑھیں گے انبیاء بہت درد کے ساتھ اپنے قوموں کو سمجھاتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، تم ایسا کرو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے یہ فائدہ ہو جائے گا، تمہارے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ قومیں ان کو کہتی ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بیوقوف اور کم عقل سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں،
یہ سب باتیں پیغمبر کہتے ہیں یا قوم لیس بی صفا ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب کی طرف سے پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تم کو رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری ہمدردی کرتا ہوں، ان باتوں کے اندر میرا اپنا کیا مطلب؟ پیغمبر بہت ہمدردی کے ساتھ قوموں کو سمجھاتا۔ تو اب بکریوں کو چرانے کے اندر یہ حکمت ہے، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور پھر امت کی حالت پر، انسانیت پر شفقت اور ترس کھانا ہے، اور یہ مقصد یہ بکریاں چاہیے۔ بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے حضرات، اگر ہمارے ماحول میں یہ عیب بن گیا تو ہمارا ماحول ہے، اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عیب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں، اور ایک دفعہ جب صحابہ کرام ایک جنگل کے اندر گئے اور اپنے لیے کچھ چیز توڑ کر کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ ہے علیکم بالاسود من ثمر العراق فانه اطیبہ، یہ عراق ایک درخت ہوتا ہے، فرمایا اس کے اندر جو کالے رنگ کا ہے وہ لے لو کیونکہ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا؟ فرمایا جب میں بکریاں چراتا تھا مجھے اس زمانے کا تجربہ، اس میں کالے رنگ والا بہت میٹھا ہو۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی بکریاں چرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات ہے، 10 سال ہے، تقریباً 14 سال کے اندر لڑکپن آ جاتی ہے، تو یہ ہم اس کو بچپن میں شمار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی جب آپ کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں۔ کہاں سے؟ اجیاد کے مقام۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ حرم شریف، مسجد الحرام، مسجد الحرام کے 4 بڑے گیٹ ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اندر والا، یہ ترکی کا بنایا ہوا حرم، یہ ترکی زمانے کا حرم، اور یہ نظر آ رہا ہے یہ شاہ عبد العزیز کے زمانے کا بنایا ہوا، اور یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے یہ الگ، یہ شاہ فہد کے زمانے۔ ان حصوں میں حرم تقسیم ہے، ایک ترکی حرم، ایک ملک عبد العزیز حرم، اور ایک ملک فہد، یہ 3 ہیں۔ یہ ہو گیا فہد والا، یہ والا جو ہے بڑا، یہ ہو گیا عبد العزیز والا، اور یہ جو اندر چھوٹے گنبد ہیں یہ ترکی والا۔ حرم کے 4 بڑے مین گیٹ ہیں، ایک یہ گیٹ ہے جس کو باب الفتح کہتے ہیں، یہ والا مین گیٹ، یہ ہے دوسرا گیٹ، یہ باب العمرہ ہے، یہ ہے تیسرا گیٹ، یہ باب فہد ہے، اور یہ چوتھا گیٹ یہ باب عبد العزیز ہے۔ 4 گیٹ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں۔ یہ باب الفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو فتح ہو رہا تھا اس گیٹ سے داخل ہوئے، اور یہ باب العمرہ ہے، جب آپ عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے اس گیٹ سے داخل ہوئے، اور یہ والے گیٹ بعد میں بنے۔ یہ 4 گیٹ میں حضرات یہ والا جو گیٹ ہے ملک عبد العزیز، جس کے سامنے یہ بادشاہوں کا محل بنا ہوا ہے، یہ وہ محل ہے۔ یہ گیٹ سے جب یوں نکلیں گے سیدھے، یہاں پر ایک اسپتال آتا ہے مستشفى اجیاد، یہ اجیاد کا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجیاد کے علاقے میں بکریاں چرائے، فرمایا میں اجیاد کے علاقے میں بکریاں چرایا۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ حرم ہے، یہ حرم، اور یہ اس کے 4 گیٹ ہیں، ایک یہ والا ہے، ایک یہ والا ہے، یہ فہد والا، یہ ملک عبد العزیز۔ یہاں سے جب یوں سیدھے نکلیں گے حضرات یہ اجیاد کا علاقہ ہے۔ یہ اجیاد کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ یہ بات ایک ختم ہو گئی۔ دوسری بات، شام کا پہلا سفر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے شام کا ایک سفر کیا۔ آپ کے چچا ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے تھے۔
تجارت کرتے تھے عرب لوگ، کیونکہ مکہ کی زمین میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو ان کا سارا گزارا سفر تجارت پر، اور جو سفر کرتے تھے حضرات آپ پہلے بھی آپ نے سنا، عرب لوگ ایک سفر کرتے تھے گرمی کے اندر شام کا ادھر شمال کی جانب، اور سردی کے اندر سفر کرتے تھے یمن کا ادھر جنوب کی جانب۔ قرآن کریم میں رحلت الشتاء والصيف ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصيف، گرمی سردی کے دو سفروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا، ان کے لیے سفر آسان ہو۔ تو شام کی طرف ابو طالب سفر کر رہے تھے تجارت کی نیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے والد نہیں، آپ کی والدہ نہیں، آپ کے دادا تھے وہ بھی انتقال کر، اب محبتوں کا اگر ہے تو فقط ایک مرکز ہے وہ ابو طالب چچا، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں شام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ضد کی کہ میں جاؤں، ابو طالب نے کہا آپ نہیں جاؤ۔ کتابوں کے اندر جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ اب علی ولا ام علی، میرا تو نہ والد ہے نہ میری والدہ، تو آپ مجھے اپنے ساتھ جانے دیں۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو اپنے ساتھ ملا اور ساتھ لے۔ راستے میں جب یہ گئے ہیں، پورا راستہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے کس راستے سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ شام میں ایک علاقہ ہے حضرات، اس کا نام ہے بصرہ، ایک ہے بصرہ، یہ عراق میں ہے، کوفہ بصرہ، اور ایک ہے بصرہ، یہ شام کے علاقے میں، رانچے پیش کے ساتھ۔ یہ بصرہ کے علاقے میں جب ابو طالب کا یہ پورا قافلہ پہنچا ہے شام کے علاقے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہاں بصرہ کے مقام پر ایک بڑا عیسائی راہب رہتا تھا، عیسائیوں کا بڑا عالم، اس کا نام تھا بحیرہ۔ وہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں تھا، زمانے سے یہ علاقے قافلے آتے تھے جاتے تھے، وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، کسی سے ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جب اس نے یوں دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، وہ جلدی سے اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر گیا اور کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے یہ بچہ؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا۔ کہا یہ وہ آخری پیغمبر ہے، نبی آخر الزمان، ہماری کتابوں میں جو جو نشانیاں لکھی وہ میں اس کے اندر دیکھ لی، جب آپ لوگ آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر سایہ چلا رہا تھا، اور سارے شجر و حجر اس کو جھک رہے تھے اس کے سامنے، اور مجھے پکا یقین ہے وہی آخری پیغمبر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں ابو طالب کو کہا کہ اس کو آپ آگے نہ لے جائیں، ورنہ یہود بھی اس کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو یہیں سے واپس کر دیں۔ ابو طالب نے آپ کو پھر آگے ساتھ نہیں لے گئے، آپ کو یہ بصرہ کے مقام سے واپس گئی۔ یہ شام کے پہلے سفر میں یہ بات پیش آئی۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ، یہاں سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام، کس راستے سے؟ یہاں سے آئے مدینہ منورہ، یہاں سے آئے تیمہ کا علاقہ، تیمہ سے آئے جومت الجندل کا علاقہ، یہاں سے آئے ہیں بصرہ کا علاقہ، یہ علاقہ شام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یہ پورا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ یہاں اس علاقے میں حضرات دیکھ رہے ہیں شام کا علاقہ ہے پورا، یہ دمشق ہے اس کے پڑوس میں، یہ بلقا کا علاقہ ہے، یہاں سے جب یوں آ جائیں گے تو فلسطین شروع ہو جائے گا، القدس کا علاقہ، غزہ کی پٹی۔ یہاں بصرہ کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس نے آپ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ آپ ان کو یہیں سے واپس کر دیں، آپ ان کو آگے نہ لے جائیں، ورنہ یہود ان کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے اور نقصان پہنچا دیں گے۔ ابو طالب نے پھر آپ کو واپس کر دیا۔ یہ دوسری بات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لڑکپن کے حوالے سے پہلے آپ نے 10 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں اور 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کیا۔ یہ حضرات وہ علاقہ ہے، بحیرہ راہب کی وہ خانقاہ ہے، یہ اس کی باہر سے تصویر ہے اور یہ اندر سے تصویر۔ اس عبادت خانے کے اندر وہ رہتا تھا اور یہاں ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں اس نے بات کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال یا 15 سال ہوئی تو عرب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور وہ 4 مرحلوں میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے اندر شریک ہوئے۔ اس کو حرب الفجار کیوں کہتے ہیں؟ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ان 4 مہینوں میں لڑنا حرام، ان میں 3 مسلسلات ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، اسلامی مہینے۔ یہ لڑائی وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہتے تھے کہ یہ بالکل غلط کام ہوا تھا۔ فجار کے معنی گناہ، یہ لڑائی گناہ ہو گیا تھا اس میں، کیونکہ ایسے مہینے میں لڑائی ہو گئی جس میں لڑنا حرام، ان کے اپنے عقیدے میں، لیکن لڑائی انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے 4 مرحلوں میں جب ہوئی حضرات تو اس کے اسباب کیا بنے؟ عرب کے اندر میلے لگتے تھے، بہت بڑے بڑے بازار لگتے تھے۔ اب وہ جگہ آپ کو بتاتا ہوں کہاں لگتے تھے۔ عرب میں بہت بڑے میلے لگتے تھے حج کے مہینے سے پہلے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرات ہوتا ہے حج، آخری مہینہ۔ اس ذی الحجہ سے پہلے ایک مہینہ ہے، اس کا نام ذی قعدہ۔ اس ذی قعدہ کے مکمل مہینے اور ذی الحجہ کے کچھ دن، اس میں 3 بڑی منڈیاں لگتی ہیں عرفات کے قریب۔ عرفات کا جو میدان ہے اس کے قریب میں 3 بڑے بازار لگتے تھے، سب عرب والے اپنا سامان لاتے تھے اور سامان کا تبادلہ ہوتا تھا۔ مثلا ایک یمن والا سامان لایا اپنے علاقے کا اور اس نے دوسرے علاقے والے کا سامان لیا، وہ دے دیا، اس کو اس طرح تبادلہ ہوتا تھا سامان۔ اور اس کے اندر وہ پہلا ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام عکاظ تھا، ابھی آپ کے سامنے آیا تھا۔ عکاظ نام کا بازار 20 دن تک لگتا تھا، آج وہاں ٹھہر جاتے تھے 20 دن تک۔ یہاں سے فارغ ہو کر پھر اس کے ساتھ ایک اور بازار لگتا تھا، اس کا نام مجنہ تھا، وہ 10 دن لگتا تھا۔ یہ 20 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 30، ایک مہینہ پورا ہو گیا، ذی قعدہ پورا۔ اب ذی الحجہ شروع ہو گیا حج والا مہینہ، اس کے شروع کے دن وہ ایک اور پھر اس کے قریب، اس کا نام ذو المجاز تھا، وہاں سے فارغ ہو کر سیدھے حج کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ 3 بڑی منڈیاں لگتی تھی۔ عکاظ بڑا مشہور تھا، 20 دن تک لوگ وہاں بیٹھ جاتے اور وہاں ان کے فخر کی باتیں ہوتی تھی، اشعار پڑھتے تھے اپنے۔ تو ایک آدمی نے، سردار تھا ان کا، اور اس نے اپنی ٹانگ ایسی پھیلائی، وہ کہا کون ہے جو اس کو کاٹ دے؟ کسی میں ہمت ہے؟ ایک آدمی نے چلان لگا، اس کی ٹانگ کاٹ۔ کیا علت ہے؟ وہ لڑ پڑے، جنگ ہو گئی، زبردست جنگ ہو گئی۔ یہ پہلی جنگ ہوئی۔ دوسرے کے اندر پھر جنگ ہو گئی، اسی طرح چھوٹی سی بات پہ حرب الفجار۔ ایک عورت کی بے عزتی ہو گئی اور عورت نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، یہاں سے دوسرا قبیلہ آ گیا جنگ۔ حضرات جو فالتو بیٹھیں گے نا، خواہ میں لڑائی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کثرت المزاح تجلب العداوہ، زیادہ مذاق دشمنی کو کھینچتا۔ ہر چیز حد کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر بالکل فالتو بیٹھ جائیں گے اور گپ شپ کی مجلس لگائیں گے، ان میں خواہ میں کچھ نہ کچھ بات ہو جائے گی۔ اب فالتو بیٹھتے تھے، کوئی بات ہوتی نہیں تھی ان کے سامنے، کبھی کیا بات کرتے تھے، کبھی کیا، یہ لڑائیاں ہوتی تھی ان کیا۔ آخری مرتبہ جو جنگ ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اس کا سبب کیا بنا؟ حیرہ ایک علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ نے اپنا سامان بھیجا پورا،
قافلہ اور اس کے اندر کپڑے تھے اور کچھ خوشبو کا سامان، یہ عکاظ کی منڈی میں اس نے بھیجا، لیکن وہ کسی کو نمائندہ بنا کر کے بھیجتا تھا، ایجنٹ بنا کر کے اس کے ہاتھ سے بھیجتا تھا۔ تو دو قبیلے تھے، ایک حوازن کا قبیلہ تھا، ایک کنانہ کا قبیلہ تھا، تو اس نے حوازن والوں کو دے دی، یہ سامان آپ لے جاؤ۔ جس قبیلے والے نے کہا کہ ہمیں دے دو، ہم آپ کے لیے بیچ دیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کس کو دو گے؟ اس نے اپنے قبیلے کا نام دیا کہ میں ان کے ہاتھ پر بیچ دوں۔ کہا نہیں، آپ تہامہ اور نجد والوں کے پر بیچو۔ بہرحال وہ دوسرے قبیلے والے نے اس کو کہا کہ آپ جہاں بولیں گے وہاں میں بیچ دوں۔ یہ دونوں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ دو قبیلوں کے آدمی، ایک کو سودا مل گیا، دوسرے کو نہیں ملا، وہ دوسرے اس کے پیچھے ہو گئے۔ ایک جگہ میں یہ جس کو سودا ملا اس کا نام عروہ تھا، اور جس کو نہیں ملا اس کا نام براس تھا۔ یہ عروہ جس کو سودا مل گیا وہ کہیں سویا ہوا تھا کہ براس پیچھے سے آیا اور اس کو قتل کر دیا، اور وہاں سے لڑائی ہو گئی، بڑی لڑائی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی، قریش بھی اس میں شریک ہوا۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 14 یا 15 تھی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چچاؤں کے کہنے پر گیا تھا، میں نے کسی پر نہ تیر چلایا نہ کسی پر تلوار، صرف اپنے چچاؤں کو میں تیر اٹھا کر کے دیتا تھا۔ یہ حرب الفجار کی لڑائی ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ یہ دیکھیں 4 باتیں ہیں اس میں۔ اس کو حرب الفجار کیوں کہتے ہیں؟ فجار کا معنی گناہ، یعنی ایسے مہینے میں یہ جنگ ہوئی جس میں جنگ گناہ تھا۔ اور یہ اس کے اسباب کیا بنے؟ کبھی ایسی فالتو بات، اور آخر مرتبہ وہ سودا ایک قبیلے کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، اس پر جنگ ہوئی۔ اور مراحل جنگ 4 مرحلوں میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں شہید۔ مقامات جنگ کہاں کہاں جنگ ہوئی؟ یہ عرفات کے آس پڑوس کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ عرفات دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں یہ 3 میلے ہیں عکاظ، یہ 20 دن تک چلتا تھا۔ یہ مجنہ یہ 10 دن تک چلتا تھا، اور یہ ذو مجاز یہ 8 دن تک چلتا تھا۔ یہ 3 یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کی ابتدا اس عکاظ کے بازار سے ہوئی۔ یہاں سودا لا رہے تھے، طائف کے قبیلے کو ملا اور مکے کے قبیلے کو نہیں ملا، وہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں وہ 4 مرحلوں میں۔ یہ نمبر 1 یہ جنگ ہوئی ہے، حوازن کا قبیلہ ہے، کنانہ کا قبیلہ ہے، یہ ان 2 قبیلوں میں یہ جنگ ہوئی۔ اور یہ مقام ہے السید الکبیر، یہ عرفات کے پاس ایک جگہ آج بھی ہے۔ یہ تنعیم کا علاقہ ہے حضرات، جہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، وہاں پر جب جاتے ہیں تنعیم کا علاقہ۔ یہ حدیبیہ کا علاقہ، یہ جدہ۔ تو یہاں یہ جنگ ہوئی تھی، یہاں یہ طائف کا جو قبیلہ تھا حوازن، اور یہاں کنانہ، یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی۔ دوسری جو جنگ ہوئی ہے حضرات وہ یہ ہے، اس میں کون ہے؟ قریش ہے اور ادھر کنانہ۔ یہ قبیلہ تقریباً سب کے ساتھ یہی جنگ کرتا تھا، یہ کنانہ قبیلہ۔ اور تیسری مرتبہ جو ہوئی ہے تو کنانہ اور بنو نضر کے درمیان، اور چوتھی مرتبہ جو ہوئی ہے تو پھر کنانہ ہے اور ان کے ساتھ یہاں سے قریش بھی، اور اس طرف میں حوازن کا قبیلہ ہے۔ یہ 4 لکھے ہوئے ہیں، پہلا کنانہ حوازن، قریش کنانہ، کنانہ بنو نضر، قریش کنانہ۔ اور یہ جگہ یہ مینا ہے، یہ اس پورے مینا کے پاس عرفات، اس پورے علاقے کے اندر یہ جنگیں ہوتی تھی، بہت لمبی لمبی چلتی تھی۔ اخیر مرتبہ جو جنگ لی حضرات یہ والی، یہاں حوازن کا قبیلہ اور یہاں قریش اور یہاں کنانہ، قریش اور کنانہ ایک ساتھ تھے، حوازن ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری جنگ میں شریک۔ جب اس جنگ سے واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کا نام زبیر تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہماری یہ جنگیں چلتی رہیں، ہم کو کچھ معاہدہ کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن جدعان ایک آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں لگتے ہیں، ان کے گھر پر پھر ایک اجتماع ہوا ہے اور اس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول، حلف کے معنی معاہدہ،
فضول کو فضول، یعنی اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ کسی کا زائد حق کسی کے پاس آئے گا فضول زائد تو ہم واپس کریں گے، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، یہ معاہدہ ہوا۔ یا اس کو فضول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عرب میں ایک معاہدہ ہوا تھا پہلے، اور وہ جن لوگوں نے کیا تھا ان سب کے ناموں میں فضل آتا، فضل بن فضالہ، فضل بن عبادہ اور فضل بن حارث، سب کے ناموں میں فضل فضل آ رہا تھا، تو اس معاہدے کا نام پڑ گیا حلف الفضول، اور اسی طرز پر یہ معاہدہ ہوا تھا اس لیے اس کا نام ہے حلف الفضول۔ اس معاہدے کے اندر کیا بات تھی کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، اور اس کا معاہدے کا سبب کیا بنا تھا حضرات؟ ایک آدمی باہر سے آیا مکہ مکرمہ میں، ایک تو یہ جنگیں بھی ہوئی، اور نمبر 2 کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا سامان لایا، عرب کے ایک سردار کا عاص بن وائل اس کا نام تھا، اس نے اس سے سامان لیا اور پیسے نہیں دے گا، اس نے کہا میرا حق دے دو پیسہ، تو اس کا مذاق اڑانے لگ گیا، تمہاری حیثیت کیا، تم مجھ سے اپنا حق مانتے ہو؟ اس نے چڑھ کر کے اونچی جگہ پر کہا اے قریش والوں میری مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زبیر ان کی مدد کو پہنچا ہے اور پھر سب کو جمع کیا ہے، پھر یہ بات طے ہوئی ہے کہ جو حقدار ہوگا حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا اور اس آدمی کا حق اس کو دلائے گا۔ یہ اس سبب بنا تھا، اور اس کے اندر جو بڑے قبیلے تھے بنو تیم، بنو زہرہ اور یہ بنو ہاشم، یہ سب قبیلے اس معاہدے کے اندر شریک۔ معاہدے کے داعی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، اور اس کی میزبانی کس نے کی تھی؟ عبداللہ بن جدعان، اور اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت، یہ اس معاہدے کا مرکزی نقطہ تھا جس پر یہ معاہدہ